والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حضرات گرامی، کچھ وقت انسان دی زندگی دے اندر اس طرح دا ہوندا ہے کہ دل پریشان ہوندا ہے، طبیعت عجیب کیفیت دا شکار ہوندی ہے، کچھ یاداں رہ جاندیاں انسان دیاں۔ میرے ماموں جان جڑے کہ حافظ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرنے والے، اور حضور میاں شیر ربانی شرف پوری رحمت اللہ علیہ دے مرید، انہاں دا وصال ہو گیا اور محمد عثمان قادری، محمد عمر قادری، انہاں دے والد گرامی جڑے اللہ دی رضا واسطے میرے نال بہت ہی زیادہ محبت فرماندے سن، انہاں دا بھی کل ظہر دی نماز تو بعد جنازہ سی، اور ایک وہ ساتھی جڑے میرے ماموں جان دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے، واپس فاروق آباد گھر پہنچے تو انہاں دا بھی انتقال ہو گیا۔ آئے روز اسی اپنے اس معاشرے دے اندر موت و حیات دے معاملات وینے پے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے۔ اصل دنیا پکا ٹھکانہ نہیں، بزرگان دین نے
سمجھان واسطے بطور تمثیل اس دنیا نو فرمایا کہ یہ سراہ ہے۔ سرائے وہ جگہ ہوتی ہے جتھے مسافر ٹھہرن، وقت پورا ہوئے تے چلے جان۔ بطور تمثیل باتیں ہوئے بادشاہ دا محل ہے، ایک فقیر ایک درویش وہ چلتا چلتا آیا، گدڑی اس نے پہنی، باہر سیکورٹی والے محافظ نوکر چاکر انہوں نے وہ کہنے لگا فقیر کہ میں اتنے رات رہنی ہے۔ انہوں نے کیا وہ بندہ ہے خدا، یہ بادشاہ دا محل ہے، اتنے تو رات نہیں رہ سکتا۔ انہیں کہا میں اتنے رات رہنا چاہنا۔ گل تکرار میں چاہیے، گل طول پکڑ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ محال نہیں، اس سراہ ہے، میں تے رات رہنا ہے۔ انہاں کہا کہ اس سرائے نہیں، یہ بادشاہ دا محل ہے۔ بادشاہ دے کرنا تک آواز پہنچ گئی، بادشاہ باہر آیا، آگے کہنے لگا مسئلہ کی؟ فقیر کہنے لگا کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں نہ اس سرائے رات رہنی چاہنا، اور یہ آتے ہیں بادشاہ دا محل ہے۔ بادشاہ نے فقیرہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اے میرے ملازم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فقیر کہنے لگا بادشاہ ذرا سوچ کے جواب دیں، تیرے تو پہلا اتنے بادشاہ کون سی؟ انہیں آکھا میرا باپ۔ اس تو پہلا کون سی؟ انہیں آکھا میرا دادا۔ یہ اس تو پہلا کون سی؟ انہیں آکھا اس تو پہلے میرا پردادا۔ انہیں آکھا اس تو پہلے میرا چردادا۔ انہیں کہا بادشاہ جتنے مسافر آؤں رین وقت پورا ہوئے چلے جان، انہیں دے سراہ دے۔ یہی بادشاہ تیرے میں سمجھانا چاہ رہا، تو آنا محال دے، میں نہ محال نہیں، اس سراہ ہے۔ یہ تھی کدی تیرا چردادا مسافر سی، وقت پورا ہویا چلا گیا۔ تیرا پردادا مسافر بڑھیا، وقت پورا ہویا چلا گیا۔ تیرا دادا مسافر بڑھیا، وقت پورا ہویا چلا گیا۔ اور تو مسافر ہے، تیرا باپ بھی آیا چلا گیا، اور تو مسافر ہے۔ جدو تیری ساما دی مالا ٹوٹی، تقدیر دا فیصلہ آ گیا، اس ویلے بادشاہ تیرا بھی کم ختم، تیری کہانی ختم، تیری بادشاہ ختم، ساری آسائشاں آرام، اب نرم و قداس، تخت بستر ہر شے مک جائے گی، سونا چاندی دے ڈھیر، اے ہر شے ختم۔ بالآخر مالک یوم الدین دی بات وچ پہنچنا ہے تے تیرے مرن تو بعد بھی لوگ آکھڑا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات، مرنا اور جینا، یہ دو چیزاں ایسیاں بنائیاں ہیں کہ جنہ دا خالق خود میرا اللہ ہے۔ موت دا خالق کون ہے بولو؟ حیات دا خالق کون ہے؟ اللہ۔ موت نو بھی اللہ نے پیدا کیتا، حیات نو بھی اللہ نے پیدا کیتا، اور پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے نے جام فنا پینا ہے، اللہ دی ذات نے باقی رہنا ہے۔ انہوں موت نہیں، انہوں موت نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس ਨੂੰ نیند آؤندی نہ اس ਨੂੰ اونگ آؤندی۔ وہ حی، ہمیشہ تو زندہ، ہمیشہ واسطے زندہ۔ وہ قیوم ہے، ہمیشہ تو قائم ہے، ہمیشہ واسطے قائم ہے۔
لیس کمثلہ شیء، وہ نال دی کوئی ہستی نہیں، وہ نال دی کوئی ذات نہیں، وہ دی ضد نہیں، ند نہیں، وہ دی مثل نہیں، مثال نہیں، مثیل نہیں، وہ دی ورگا نہیں، وہ دی جیا نہیں، خالق مالک رازق حواس خمسہ ظاہری انہوں سمجھ نہیں سکتے، حواس خمسہ باطنی انہوں پرکھ نہیں سکتے، عقل وچ نہیں آتا، تخیل وچ نہیں آتا، فہم و فراست وچ نہیں آتا، ساریاں تنائیاں جتے ختم ہو جان میرے اللہ تعالیٰ اتھے بھی ذات ایسی ہے کہ جتے او تنائی دی او منزل تے آگے انسان سمجھ نہیں سکتا۔ او خالق ہے موت دا بھی اور حیات دا بھی۔ ہن ذرا بڑی توجہ نال اس مسئلے نو سمجھ لو۔ حیات بعد وچ موت پہلے میں، حیات بعد وچ موت پہلے۔ میں بڑے پسیجے ہوئے دل نال تھوڑے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ میری طبیعت میری کیفیت کچھ اور طرح دی ہے۔ حیات پہلے نہیں بلکہ موت پہلے۔ قرآن پاک دی ترتیب دیکھو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق، بولیے موتا، پہلے موت، والحیات، پھر حیات۔ فرمایا موت نو بھی میں پیدا کیتا ہے، حیات نو بھی میں پیدا کیتا ہے، لیکن موت دا ذکر پہلے، حیات دا ذکر بعد وچ۔ چونکہ حیات تے بیچاری ہوئے جڑی 10 سال ہوئی، 20 سال ہوئی، 40 سال ہوئی، 50 سال ہوئی، 60 سال ہوئی، اور موت دا ذکر پہلے کیوں ہے؟ موت دا ذکر اس واسطے وے کہ دنیا تے رہ کے ہجری وصال نہیں، لیکن موت تو بعد انسان واصل باللہ ہو جاتا ہے، اللہ دی بارگاہ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فجر 3 سپارہ نصف تے قریب سورہ فجر آخری آیات کریمہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا لوٹ کے، آجا پلٹ کے، کدے وال؟ الی ربک، اپنے رب وال لوٹ کے آجا، اپنے رب وال لوٹ کے آجا، اپنے رب وال پالن والے وال پلٹ کے آجا، اس حالت میں جا کہ راضیۃ مرضیہ، تو او دے تے راضی ہے، او تیرے تے راضی ہے۔ بندہ مومن موت دے فلسفے کو سمجھ، جدو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بادشاہ وقت دا ادھنے ٹکر لئی، پاور کس نے عطا کی تھی؟ بولیے کس نے عطا کی تھی؟ اس پاور دا خالق کون سی؟ اللہ۔ جیویں اس پاور دا خالق اللہ، ایویں موت دا خالق بھی اللہ۔ جیویں اس طاقت دا خالق اللہ ہے، ایویں حیات دا خالق بھی اللہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو نمرود نہ ٹکر لئی، وہ پاور سی نا، بولو وہ پاور سی، وقت دا بادشاہ سی، اس پاور دا خالق کون سی؟ اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کی سی؟ تو فرمایا میرا رب وہ جڑا زندہ بھی کرتا ہے ماردا بھی ہے، یعنی موت و حیات میرے اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ تو نمرود نے کی کیتا سی؟ انہیں آکھا یہ کیڑا کام ہے، میں بھی یہ کر لیتا۔ انہیں جیل میں 2 بندے منگوائے، ایک نو مروا دیتا، ایک نو زندہ رہن دیتا۔ انہیں آکھا موت میں بھی دینا تے زندگی بھی میں دینا،
آپ نے فرمایا تو موت و حیات کا فلسفہ سمجھی، موت اور حیات یہ نہیں جو تو سمجھے، تو سمجھ نہیں سکیا موت و حیات کے فلسفے نو تو سمجھ سکیا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھانا چاہتے سن کہ جنہ چر میرا رب چاہے اُنہ چر زندگی عطا کرتا ہے، اور جدوں میرا رب چاہے اپنی بارگاہ وچ بلوا لیتا ہے۔ اور موت عدم محض یا مٹ جانا، فنا ہو جانا اس کا نام نہیں، بلکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ فرمایا موت ایک پل کراس کرو تے دوست کے نال ملاقات ہو جاتی ہے، دوست کی دوست کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں رہ کے کوئی 50 سال گزارے، کوئی 60 سال گزارے، کوئی 45 سال گزارے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ اپنے اعمال اچھے لے کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بولیے، اچھے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ حاضر ہوئی ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت پیرائے وچ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، سورہ عصر شریفہ فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے دی قسم، والعصر، اس تو مراد عصر دی نماز دا ٹائم بھی ہے جی، محبوب نماز عصر کے وقت کی قسم۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ جو کنز الایمان شریفہ کے اندر ترجمہ فرمایا، زمانہ محبوب کی قسم، زمانہ محبوب کی قسم، محبوب تیرے زمانے کی قسم، جس زمانے میں تو آئے ہیں۔ اور یاد رکھیو جس زمانے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس زمانہ سارا اگلیاں پچھلیاں زمانہ نالو افضل دیال ہے۔ یہ بالکل ایجی ہے، جڑی کتاب لے کے آئے وہ کتاب ساریاں کتاباں چوالا، جس مہینے میں چاہے وہ مہینہ ساریا مہینیاں میں چوالا، جس کڑی تشریف لے آئے وہ کڑی ساریاں کڑیاں میں چوالا، اور جس زمانے میں محبوب تشریف لے آئے وہ زمانہ سارے زمانے نالو افضل دیال ہے۔ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے زمانے دی قسم، والعصر زمانہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی قسم۔ آگے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کاٹے ویچے، انسان کاٹے ویچے۔ اور کاٹے ویچے ہے کس طرح؟ کاٹے ویچے اس طرح کلمہ بھی پڑھتا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور غلط حرکات و سکنات تو بھی باز نہیں ہوتا، بے حیائی بے شرمی تے کما تو باز نہیں ہوتا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی کھاندا ہے۔ اپنے افیشل سسٹم دیکھ لو، دفتری نظام دیکھ لو، سارا کچھ تھوڑے کو مکمل موجود بھی ہے، لیکن پھر بھی پیسے دے کے کم کروانا ہے۔ کلمہ بھی پڑھ دے، اللہ دا خوف بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے وچ، انسان خسارے وچ۔ ہن ذرا اگلا مفہوم سمجھو، آیت کریمہ دا ترجمہ سمجھو۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے بندیاں وچ او بندے، انساناں وچ او انسان کہ جڑے ایمان لے آئے اور کام اچھے کیتے، وہ کاٹے وچ نہیں۔ بے شک انسان کاٹے وچ،
بے شک انسان خسارے وچ، مگر او انسان، او لوگ، او میرے بندے جنہ ایمان لیا اور اچھے کام کیتے، فرمایا او خسارے وچ نہیں۔ حق بات دی طرف لوگاں دی توجہ دلاتے رہے اور صبر دی تلقین کرتے رہے، فرمائے لوگ گھاٹے وچ نہیں، یہ نفع دے اندر نے۔ یقین بولو، نفع دے اندر نے۔ پھر وہ میرا جہدے بارے چ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون کرنی، فرمایا سب تو بہترین وقت او، سب تو بہترین زمانہ او جیڑا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ وہ دیکھو منافع والے لوگ جنہیں کو کاٹا نہیں، منافع ہی منافع ہے۔ خیر القرون کرنی، بہترین صدی میری صدی ہے۔ اچھا اتنے ذرا تھوڑا جا توجہ نہ بات میں سمجھ لو کہ اہل لفظ ہے نا قرنی، میری صدی سب تو بہترین، خیر القرون قرنی، ساریاں صدیاں وچوں، سارے زمانے وچوں میرا زمانہ تے میری صدی افضل تے آلہ ہے۔ اچھا جڑا قاف را نون یا، ذرا چاروں خلفائے راشدین دے اسماء گرامی پڑھو ذرا۔ ابو بکر صدیق، آخری حرف کی ہے، بولو آخری حرف کی ہے قاف۔ عمر آخری حرف کی ہے، عثمان آخری حرف کی ہے، علی آخری حرف کی ہے۔ ہن کرنی جڑا قاف را نون یا، ادھر قاف را نون یا، فرمایا یہ صدی جس میں میرا ابو بکر ہے، وہ صدی جد وچ میرا عمر ہے، وہ زمانہ جد وچ میرا عثمان ہے، اور وہ زمانہ جد وچ میرا علی ہے۔ یہ زمانہ سارے زمانے اجوال ہے، سارے زمانے اجوال ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ میری سنت پہ عمل کرو اور خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو، میرے طریقے کو اپناؤ، وسنت خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ۔ ادھو علیہا بالنواجذ، فرمایا پچھلی داڑوں کے ساتھ اس کو پکڑ لو زور سے، چھوڑنا نہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، اس پہ عمل کرنا۔ اب وہ بندہ کبھی خسارے میں نہیں ہوتا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو۔ میں نے اپنے ماموں جان کو جب بھی دیکھا ہے، جب سے ہوئی سنبھالا ہے، میں نے بادشاہ ہی دیکھا، داڑھی شریف دیکھی، پھر پورے علاقے کے بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروا دیا، ناظرہ پڑھا دیا، بغیر کسی لالچ کے، فی سبیل اللہ۔ اور آج بھی وہ مسجد جہاں وہ جماعت کراتے رہے، جہاں قرآن پڑھاتے رہے، جہاں نماز تراویح پڑھاتے رہے، آج بھی مسجد حافظ نذیر احمد کے نام سے مشہور ہے۔ میں بھی ان کے لیے دعا گو، آپ بھی ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اپنے کرم سے بلند فرمائے، اور جتنے بھی اہل ایمان محمد عثمان قادری کے والد گرامی اور مغفور ان سمیت
اللہ اہل ایمان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے اور بخشش فرمائے. اور میرے اللہ کی تدبیریں ہیں بخشنے کے لیے. بڑی توجہ سے بات سنیے. اللہ کی تدبیریں ہیں کہ میرے محبوب کا امتی جہنم میں نہ جائے. پھر اللہ کوئی نہ کوئی تدبیر فرماتا ہے. اس کو بخش دے, اس کو بخش دے, اس کو بخش دے. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں اچھا عمل ہے, یہ کر لو تجھے بخش دوں گا. جیسے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہ کر جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, زبان, اور ایک وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے, شرمگاہ. فرمایا جو بندہ ان دونوں کی ضمانت دے دے کہ یہ صحیح استعمال ہوگی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ زبان مسکراہٹ بھی لاتی ہے اور یہ زبان رلاتی بھی ہے. اور تلوار کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اس زبان کا لگیا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. ہڈی دے وچ کوئی نہیں, لیکن یہ خصلت یہ کہ ہڈیاں تڑواندی ہیں. آپ ہڈی نہیں رکھ دی اندر, بالکل بغیر ہڈی دے میں, لیکن ہڈیاں تڑواندی ہیں. میرے اللہ تعالیٰ نے اس سے واسطے 32 فوجی پہرے دار دے گرد لائے. 32 فوجی سیکورٹی گارڈ دی حفاظت کرو. پھر اگے ہونٹاں دا پھاٹک بھی لایا ہے. اس واسطے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی السکوت سلامت, اور چپ رہنے میں سلامتی ہے. چپ رہنے میں سلامتی ہے. تسی افراد 10 بھی بیٹھے ہو رہا کسی جگہ تے, اگر جڑا چپ کر کے بہ رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا. ساڑھے کئیاں نو عادت ہوندی ایویں مشورہ دئی ہونا وچ, غلط ہے صحیح ہے ایویں دئی ہونا. بھئی مشورہ تب دیتے ہیں جب کو مانگے. اور اس کے بارے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن, مشورہ امانت ہے. یہ وہ بندہ دے جو امانت دار ہو. ہر بندے کا کام نہیں مشورہ دینا, نہ ہر کسی سے مشورہ مانگنا چاہیے. مشورہ اس سے کرو جو تمہاری عزت کا رکھوالا. ایسا نہ ہو کہ جس بات کے بارے میں تم نے مشورہ مانگا وہ باہر جا کے ڈھورا پیٹتا رہے, اس کا یہ معاملہ ہے بھائی, اس کا یہ معاملہ ہے, تمہیں خبر ہی نہیں, اس نے یہ کر دیا, اب مشورہ مجھ سے مانگتا ہے. نہیں, ایسے نہیں. المستشار مؤتمن. لیکن میرے اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں مدارج النبوت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 کے اندر یہ روایت موجود ہے, ذرا سنیے. قیامت والے دن, کس دن بولیے؟ قیامت والے دن ایک او آدمی جس دی جنت جان دے داخلے واسطے صرف ایک نیکی کٹ ہوئے گی, جنت دے کوٹے پورے ہونے واسطے صرف ایک. 100 نیکی چاہیے 99 نے, 150 چاہیے 149 نے, 200 چاہیے 199 نے, ایک نیکی کاٹے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے تیری ایک نیکی کاٹے, یا اللہ جی اجازت دے میں تے میں میدان معاشر اینی دنیا کسی کو نیکی لے آواں, کسی کو نیکی لے آواں. میرے اللہ دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی جا جا لے آ, جی کو دیتا ہے کہ لے آ. اپنے باپ کو لائے گا, ابا جی ایک نیکی, صرف ایک نیکی, لیکن اس دن باپ بھی کم بولیے نہیں ہونا. پتر نفسی نفسی, ماشاءاللہ
ماشاءاللہ سید صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ. ابا جان ایک نیکی پتر نفسی نفسی مینو اپنی جان دا فکر ہے مینو اپنے انتظام دا فکر ہے. اما جان ایک نیکی چاہیے پتر نفسی نفسی مینو اپنا فکر ہے مینو اپنی جان دا فکر ہے. بیٹی بیٹا جد واسطے اس نے ساری زندگی حلال و حرام دی تمیز کی تو بغیر کمایا ہے. ایک نیکی نہ پتر دے گا نہ دھی دے گی نہ باپ تے نہ ماں. اے تڑے پارٹیاں انہاں وچوں بھی کوئی بندہ نیکی دین واسطے قیامت تو تیار بولیے نا تیار نہیں ہوئے گا. یہ روندا ہوئے گا گڑگڑاتا ہوئے گا جتھے ماں کام نہ آئی ہے جتھے دا باپ کام نہ آیا بیٹا کام نہ آیا بیٹی کام نہ آئی روندا کرلاندہ ہوئے گا. ایک نوجوان دا دھیان تے پہ جائے گا بھائی جان تھوڑے رون دی وجہ کی یہ کڑی شے نے تانوں روائے پریشان کیوں وہ آکھے گا میرے بھائی گل لے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر نامہ اعمال پیش کرنے واسطے گیا یا رب العالمین میرے واسطے کی حکم ہے. رب العالمین نے فرمائے جنت داخلے واسطے ایک نیکی کاٹے میں اللہ دی بارگاہ وچوں اجازت منگی ہے یا اللہ اگر اجازت ہوے میں چاہواں میدان معاشر دے اندر اتنی دنیا جمے غفیر ہے کوئی نہ کوئی میرے تے رحم کر کے نیکی دے دے گا. لیکن میں اپنے ابا جان کو گیا وہ بھی نیکی دین واسطے آمادہ نہیں ہوئے. میں اپنی اماں جان کو گیا انہوں نے نیکی دین تو انکار کر دیتا ہے. میں اپنی بیٹی کو گیا انہیں بھی انکار کر دیتا ہے. میں اپنے بیٹے کو گیا انہوں نے انکار کر دیتا ہے. میں اپنے سنگی ساتھی یار سجن دوست جڑا جڑا واقف کار دنیا دا میں نے اتھے ملیا ہے کسے نیکی دین دی آمادگی دا اظہار نہیں کیتا کوئی نیکی دین واسطے تیار نہیں ہویا. وہ آکھے گا بھائی جان ٹھہر جاؤ جتھے تیرا باپ نہیں منیا جتھے تیری ماں نہیں منی میرے نامہ اعمال دے اندر سارے گناہ ہی گناہ نے نیکی صرف ایک آتے نو میں دینا وا تیرے نامے لانا وا جے تیرے نیکی ایک دے نال تیرا کم بندا ہے تے میں دے کے جہنم میں جانا ہے تیرا کم بندا تے بنا لے وہ نیکی لوے گا اللہ دی بارگاہ میں جائے گا. یا رب العالمین نیکی مل گئی ہے میرے رب دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی تینوں نیکی دیتی کنے ماں نے دیتی ہے یا اللہ نہیں باپ نے دیتی ہے یا اللہ نہیں دیا پترہ جو کسے دیتی ہے یا اللہ نہیں فرمایا کسے یار سجن ساتھی رشتے دارانی گوانی یا اللہ کسے نہیں دیتی. رب العالمین دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی نیکی کنے دیتی ہے یا اللہ وہ تھیکنے منو رو دیا کرلا دیا بیکھے آئے انہیں آکھیا ہے میرے گل گناہی گناہی نیکی صرف ہے کہ میں تے جب دیکھنے کی نہ نہیں جانا اس واسطے میں تے اگے جہنم جانا ہے. ایک نیکی لے کے تیرا کم بندہ گزارا ہوتا ہے انہیں میں نو نیکی دے دیتی ہے. میرا اللہ فرمائے گا انہیں تیرے تے اتنی مہربانی کی دی ہے انہیں نامہ اعمال دے اندر ایک نیکی سی جا جنہیں دیتی ہے انہوں بھی بلا کے لے آیا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو جس ویلے اجازت پائے گا حکم نامہ پائے گا انہوں تلاش کرتا پھرے گا دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا جتوں بھی ملے گا لے کے اللہ دی بارگاہ چاہے گا یا اللہ اے وہ خوش نصیب ہے جنہیں میرے تے مہربانی کی تھی ہے جنہیں میرے تے رحم کیتا ہے جنہیں میرے تے نظر کی تھی ہے انہیں اپنی نیکی میں نو دے چھڑی ہے. میرا اللہ فرمائے گا یہ میدان معاشر وچ اتنا مہربان ہوئے تے میں تے اگے رحمان میں تے اگے رحیم جا تمہیں چلتے چلا جا تے نیکی دین والیا تمہیں چلتے چلا جا. یہ تدبیر ہے میرے اللہ دی تینوں نیکی دیتی تو بخشیا گیا تینوں نیکی دیتی تو بخشیا گیا اس واسطے جنہیں تیرے تے مہربانی کی دی ہے اس رحمان رحیم نے سامنے جا چلا جا تمہیں جنتی ہے تے جنہیں دیتی ہو بھی جنتی ہے. مسلمان بھائیو اسے واسطے عارفی کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرما دے رحمت دا
دریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کوڑ کی دانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نے قیامت دا دینا سوانے زیت سورج نفسا نفسی دا عالم ایک نوجوان جنیاں نیکیاں نے انہیں گناہ نے جی جنیاں نیکیاں انہیں گناہ
رب العالمین دی رحمت نے فرمایا دس دن نہ کی سلوک کریے یا اللہ تیری مہربانی جویں کرنا ہے اونا چر ایک فرشتہ تشریف لے آئے گا او ایک ٹکڑا کاغذ دا او دیتے لکھیا ہوئے گا اوف کیا لکھا ہوگا اوف وہ لے آگے گناہاں والے پرڑے وچ رکھے گا گناہ ود جان گے نیکیاں کٹ جان گیاں میرا رب فرمائے گا تیرے گناہ زیادہ ہو گئے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا جائے گا وجہ وے تو باپ دی گستاخی کی تھی تو اپنے باپ نو ایک باری اوفا کیا سی او سنبھالیا گیا ہے اس واسطے تیرے واسطے ان جہنم میں فرشتیاں نو عرض کرے گا فرشتیوں ایک باری تھوڑا موقع دے دیو میں احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر پھر حاضر ہو جاواں کوئی میں گل اپنے مالک نہ کرنی چاہنا اپنے خالق دے رازق نہ کرنی چاہنا فرشتے جڑے نے لے کے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون گے عرض کرے گا یا اللہ میرا باپ بھی جہنم وال جا رہا ہے میں بھی جہنم وال جا رہا ہوں یا اللہ میں دنیا تے باپ دی نافرمانی کر لئی ایک باری میں انہوں زندگی اندر اوفا کیا ہے وہ میرے واسطے جہنم دا سبب بن گیا ہو کہنا وہ جملہ تے اوف کہنا یا رب العالمین میری التجا تیری بارگاہ وچے وے مینوں سزا جہنم دی 2 باری دل ہے پر میرے باپ نو معاف کر دے میرے باپ نو جنت وچ جگہ عطا فرما دے میرا رب فرمائے گا فرشتیوں یہ باپ نو بلایا جائے جس لئے باپ بھی آ جائے گا میرا اللہ فرمائے گا دنیا اتنے رہ کے تو نافرمانی کردہ رہے ہو لیکن آج تو اپنے باپ دا خیال کر لیا ہے ان میری رحمت دا تقاضا ہے ٹھہر جا تو بھی جنت اندر چلا جا تیرا باپ بھی جنت اندر چلا جا عارفِ کھڑی رحمت اللہ علیہ ہوئی سمجھا گئے فرماتے نے بھائی پایاں دے دردی ہوندے تے بھائی پایاں دیا باواں او باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں چھٹیاں چھاواں اے محمد عثمان قادری تیرے والد گرامی کل جنازہ سی زور تو بعد یہ بچہ بڑا پریشان ہے تیرا اللہ سارے خاندان نو صبر عطا فرماوے باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں چھٹیاں چھاواں بھائی بھائیاں دی دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں او باپ سر دا تاج محمد تے ماواں چھٹیاں چھاواں میرا اللہ کریم انہاں سارے نوجوانوں جنہاں دے والدین زندہ نے والدین دی قدر کرنے والا بنا دے انہاں دی خدمت کرنے والا بنا دے انہاں دی عزت و توقیر کرنے والا بنا دے تے جنہاں دے والدین آج دے ایمان نال دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں والدین دیا قبراں نو نور علی نور فرما دے انہاں دیا قبراں نو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما دے رب العالمین فرمائے گا جا تیرے واسطے تو ادو رہ کے دنیا تے قدر نہیں کر سکیا آج تو اس گل وچ آ کے کہ یا اللہ جنہ عذاب دینا ہے مینوں دگنا دے لے پر میرے باپ دا عذاب ختم فرما دے رب فرمائے گا باپ نو بلایا جائے جدوں بیٹا بھی اٹھے باپ بھی اٹھے میرا رب فرمائے گا جاؤ تواڈے واسطے
خوشخبری ہے، باپ بھی جنت اندر چلا جائے تے بیٹا بھی جنت اندر چلا جائے۔ تے میرے اللہ تعالیٰ دی رحمت دی بارش جس ویلے برسدی ہے، کرم دی برکھا برسدی ہے، ایک رحمت دا چھینٹا بھی پہ جائے تے بخشش واسطے کافی و وافی ہو جاتا ہے، جنت داخلے واسطے آسانی ہو جاتی ہے۔ ذرا توجہ دے نال اس روایت نو سنیا جائے، قیامت والے دن ایک نوجوان حکم ہوئے گا جہنم جان دا، اور رکے گا ہی نہیں، سوچے گا ہی نہیں، بڑی جلدی جلدی قدم اٹھاندا دوڑ لا دے گا جہنم وال۔ دوسرا نوجوان انہوں ہی آڈر آئے گا جہنم جان دا، وہ کدی ٹھہرے گا، کدی چلے گا، کدی رکے گا، پیچھے مڑ مڑ کے ویندہ ہوئے گا، پھر چلے گا، پھر مڑ کے ویندہ ہوئے گا۔ میرے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو آواز آئے گی، انہاں دعانوں واپس بلا لیا جائے، اللہ دی بارگاہ وچ حاضر کر دیتے جان گے۔ میرا کریم رب فرمائے گا وہ تیزی تیزی جان والیا، کیوں عمل کیتا ہی اس طرح تینوں آڈر آیا جہنم دا، تو آہستہ آہستہ نہیں بلکہ دوڑ لا دیتی ہے۔ جملہ سنو، کہنے لگا یا اللہ دنیا تے رہ کے میں تیری نافرمانی کردا رہا، حکم عدولی کردا رہا، کوئی تیرے فرمان ایسے نہیں جنہ تے میں عمل کیتا ہوئے۔ یا اللہ جی قیامت دا دن اج تو مینوں آرڈر دیتا ہے جہنم جان دا، اج بھی میں آہستہ آہستہ جاواں تے یا اللہ لوگ آکھن گے میدان معاشر جاون والے نہ دنیا تے رہ کے منی نہ اج مندا اے پیا، اس واسطے یا اللہ میں سمجھیا میرے رب دا آرڈر آ گیا ہے، میں جلدی جلدی دوڑ لا دیتی ہے۔ فرمایا انہوں دوجے نو بلایا جائے، دوسرا بھی آ جائے گا، ہاں بھائی تو آہستہ آہستہ کیوں جانا ہے تے پیچھے مڑ مڑ کے کیوے نہ پیا، تو دوڑ کے کیوں نہیں گیا؟ آندا یا اللہ بڑا پاپیاں، بڑا مجرمہ، بڑا سیاہکارا، بڑا بدعملہ روسیاوا، عمل چنگا پلے کوئی نہیں، نام اعمال اندر نکلیا، لیکن اس واسطے میں آہستہ آہستہ جانا، خورے مولا تیری آواز آ جائے واپس آ جا۔ شاید تیری رحمت میں آواز دے دے وے، او میرے بندے آ جا، بھول گیا سے گناہ کر دارے آئے پر واپس آ جا۔ یا اللہ میں اسے واسطے پیچھے مڑ مڑ کے ویندا رہا، مینوں پتہ ہے میرے رب دی شان ہے، میرے رب نے آپ فرمایا او میرے بندیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے۔ یا اللہ میں دنیا تے رہ کے بھی نا امید نہیں رہا تے آج بھی نا امید نہیں، اسے واسطے آہستہ جانا سا پیا، اسے واسطے رکدا سا، اسے واسطے پیچھا مڑ مڑ کے ویندا سا پیا۔ ہو سکتا ہے میرا رحمت والا رب، میرا رحیم رب، میرا کریم رب مینوں آواز دے دے وے، آ جا میرے بندیا واپس آ جا۔ میرا اللہ فرمائے گا وہ پہلے نوجوان تیرا تکبر ختم ہو گیا ہے، وہ تجھے نوجوان تو میری رحمت کا سہارا لیا ہے، چلو تمہیں ایک دوجے دا بازو پکڑ کے جنت وچ داخل ہو جا۔ وڈیاں میرا والیا سایاں رب غریب نوازا، اپنے فضل تے اپنے کرم دا اج کھلا رکھی دروازہ، اپنے کرم تے
سردا کھلا رکھی دروازہ، اے نوجوان، اے بندہ مومن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو، آؤ اپنے آپ دے نال وعدہ کریے اسی اچھے کام کران گے، اسی جھوٹ تو دریغ کران گے، اسی چگلیاں نہیں کران گے، اسی غیبتاں نہیں کران گے، اسی کوئی ایسا کم نہیں کران گے جدی وجہ نال اللہ دی ذات ناراض ہوئے، کوئی ایسا عمل نہیں کران گے جدی نال ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال ناراض ہو جان، کوئی ایسا فعل نہیں کران گے، اپنی زندگی دے ہر دن نو آخری دن سمجھا گے، اپنی زندگی دی ہر رات نو اپنی آخری رات سمجھا گے، اسے واسطے عارفے کھڑی رحمت اللہ نے سمجھا گئے، آپ فرما دینے وہ رات نو کوئی فوت ہوئے پویں دنے فوت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے آلیا دا مفہوم ہے کوئی بھی ٹائم ہوئے مرندہ، لیکن جدوں غسل دیتا جانا ہے، کفن دیتا جانا ہے، اس ویلے قبر دے اندر رکھیا جانا ہے، مرن والے نو دیگر دا ٹائم محسوس ہوتا ہے کہ اثر دا ٹائم ہے، اس ٹائم نو گوایا نہ کرو، اس ٹائم رج کے اپنے رب دا ذکر کریا کرو، نماز اثر ادا کر کے استغفار کریا کرو، توبہ کریا کرو، یا رب العالمین جڑا ویلا لنگ گیا ہے وہ گزر گیا ہے، یا اللہ سانو معافی دے دے، یا اللہ اسی گناہگار سے اسی سیاہکار سے پر ہے تے تیرے بندے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں، یا اللہ اسی گناہگار پر تو غفار ہے، اسی گناہگار پر تیری ذات ستار ہے۔ عارفی کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لوئے 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 تو مرادے میں اجے تیرے زندگی دے چند ماہ باقی نے، اجے سال باقی نے، اجے چند گھڑیاں باقی نے، فرماندے نے لوئے لوئے پر لے نگڑیے جے تن پانڈا پڑنا دیگر تے دن یا محمد تے تو گھر جاندی نہیں ڈرنا، ادا کی مطلب ہے تیرے کل زندگی دے نالو نوار جڑے باقی نے انہاں نو غنیمت جان، انہاں نو غنیمت جان، عمر عزیز تیری قیمتی عمر نے جڑے سال باقی نے انہاں نو قیمتی جان، اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ، آجا اجے بھی پلٹ کے مالک کے یوم الدین دی بارگاہ چا جا، آجا اجے بھی رجوع اللہ کر لے، آجا اجے بھی ویلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا تے سچا غلام بن جا، آجا اج بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق زندگی بسر کرنے والا بن جا، آجا اجے بھی جھوٹ دا کھیڑا چھڑ دے، آجا اجے بھی چغلیاں تے غیبتاں تو باز آجا، تیرے واسطے اجے بھی ٹائم ہے وے، جنہ چر تیری جان ایتھے تک نہ پہنچ جائے، کنڈی تک نہ آ جائے، گڑگڑے تک نہ آ جائے، ادو تک تیرے واسطے توبہ دا دروازہ کھلا ہوئے ہے، پھر جدوں مر جانا ہے سینکڑا من مٹی تھلے آ جانا ہے، ادو دیگر دا ٹائم تے نو محسوس ہونا ہے، اس سے واسطے فرمایا لوئے لوئے پر لینی کڑیے جے تن پانڈا پرنا دیگر تے دن یا محمد تینو پھر کر جاندی نہیں ڈرنا۔ پھر بالآخر تیرے واسطے موت ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 مرتبہ
استغفار کرتے سن. حالانکہ آپ نے شان کی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. شان بھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لیکن امت نو درس دین واسطے، امت نو سمجھان واسطے میں ختم نبوت دا تاجدار ہو کے، میں نبیاں تے رسولاں دا امام ہو کے، میں اللہ دا محبوب دے حبیب ہو کے 100 مرتبہ استغفار کرنا. تسی گناہگار پاپی مجرم تے پھر استغفار تو دور، بارش نہیں ہوندی استغفار کرو، اولاد نہیں کثرت نہ استغفار کرو، روزی روٹی دا ذریعہ نہیں کثرت نہ استغفار کرو، رزق بھی ملے گا، قید سالی بھی جائے گی اور اولاد بھی ملے گی. بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے پاک پتن شریف میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بڑی بات سمجھائی. فرماندے نے 40 سال دا ہو کے سالگرہ منان والیا، اگلا سال تیرا 41 ہے، ہر سال دی سالگرہ منا کے تو دسنا نا کہ میں ایڈا بڑا ہو گیا، میں بڑا ہو گیا ہوں. فرماتے ہیں حالانکہ حقیقت میں تو چھوٹا ہو رہا ہے. جو سال گزر گیا وہ سال گزر گیا. وہ سالگرہ کا کیک جب لاتے ہیں نا گھر میں، اس کے اوپر وہ پتہ نہیں وہ گنتی بھی ہوتی ہے، ساتھ ملتی ہے کہ اتنا لگاؤ اوپر 31 سال کیوں تو 3 اور 1، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں جی 31ویں سالگرہ منا رہا ہوں، یہ 32ویں ہے، یہ 33ویں ہے، یہ 34ویں ہے. اللہ سب کو عزت والی زندگی نصیب فرمائے، صحت تندرستی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. بہنوں کے بھائی ہو سلامت رہو. دعا کی ہے میں نے، آپ بہنوں کے بھائی ہیں، آپ سلامت رہیں. بیویوں کے شوہر ہیں، سلامت رہیں. بیٹی اور بیٹے کے باپ ہیں، سلامت رہیں. لیکن بات سمجھا رہا ہوں، ایک سال جیسے جیسے آگے گزرتا جا رہا ہے ہم بڑے نہیں ہو رہے، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے. مثلا میرے مقدر میں 55 سال عمر لکھی ہوئی ہے. میں سالگرہ مناتا ہوں تو ایک سال وہ ادھر سے کم ہوتا جا رہا ہے. بڑا نہیں میں ہو رہا، میں چھوٹا ہو رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں چھوٹا ہو رہا ہوں. لوگوں اگر اللہ کا قرب پانا ہے، اپنے اندر سے تکبر، رونق، غرور، ہر شے کو ملیا میٹ کر دو. تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے بس. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر ہم میں تکبر کہاں سے آ گیا؟ نہیں آنا چاہیے. جب اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو پھر ہم میں تکبر نہیں آنا چاہیے. الکبریاء ردائی، فرمایا کبریائی یہ چادر میری ہے، اس کو جو بھی چھینے گا برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا. ذرا پڑھ لیں. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا، تیری داڑھی آیا پھول. ایک دن آپ نے شیشہ ویکھیا چاندوال سفید نظر آئے. فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا، تیری داڑھی آیا پھول. اٹھ فریدہ ستیا، تیری داڑھی
عمر کم ہو رہی ہے، اس لیے ہمہ وقت موت اور قبر کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ کبھی سنتے تھے کہ فلاں بہت موٹا تازہ اٹیک ہو گیا جی اس کو، لیکن آج دبلے پتلے سلیم سمارٹ اٹیک کی ریشو بڑھ گئی پاکستان میں۔ نیک بندہ جو ہے اس کے لیے تو نو ٹینشن، اٹیک ہو گیا کوئی فکر نہیں، وہ ہے ہی نیک، اس کی تو پہلے ہی مولا سے جڑی ہوئی ہے، اس کو تو نہیں۔ لیکن جو میرے جیسا مجرم سیاہکار بد عمل روح سیاہ ہے، میرا کیا بنے گا؟ توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بندہ بیمار ہو توبہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، تو رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کر دے مجھے۔ کریم پروردگار ہے، کرم فرمائے، سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اس نے کسی سے پوچھنا ہے جی؟ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اس نے پوچھنا ہے کسی سے؟ عفو و درگزر کر دے، گناہوں کو چھپا دے، مہربانی ہے اس کی۔ لیکن توبہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت ہمیں کرنی چاہیے۔ رات کو جب سوتے ہو کلمہ طیبہ پڑھ کے سویا کرو، یاد رکھیں گے میری بات کو؟ کلمہ طیبہ پڑھ کے سویا کرو، کیا پتہ صبح بیداری ہو یا نہ ہو، کم از کم یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کلمہ تو نصیب ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ کریم مجھ پہ بھی کرم فرمائے، اللہ کریم آپ پہ بھی کرم فرمائے، ہماری دنیا قبر حشر اپنے کرم سے بہتر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔